اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 اپریل اور آج ہمارا یہ کورونا ریلیٹڈ پروگرام، کافی سوال تھے، اس میں سے کچھ تو کمبائن کر دیے، مکس کر دیے، کچھ چیزوں کو کچھ کو اگنور کر دیا۔ وہ جن کو اگنور کیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آئدر وہ سوال پہلے جواب دیے جا چکے ہیں یا وہ سوالوں کے جواب ڈائریکٹ نہیں تو کہیں نہ کہیں پچھلے سوالوں کے جواب میں موجود ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہی ہے جی کہ یہ جو کرونا وغیرہ ہے یہ سب ڈرامہ ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں پہلے میں نے ایک تھوڑا سا آپ سے ذکر ضرور کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے میسیجز اور آج کل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن آ چکی ہے کہ یہ کانسپریسی ہے، یہ ڈرامہ ہے، اس کے پیچھے یہ ہو رہا ہے۔ کوئی 5G کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کوئی جناب ویکسینیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی بل گیٹس کے بارے میں خبریں ہیں، اور کوئی اس کے کون سی آپ کی ون ورلڈ اور جناب ون کرنسی، سب خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ کیا اس طرح کی خبریں تو بہت پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ میں یعنی کہ آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جی اگر آپ اس کی کرونا سے ریلیٹڈ بات کریں نا تو 1981 سے میرا خیال ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی آتی رہی خبر۔ مثلا سب سے پہلے ایک آئی آف دا ڈارکنیس کے نام سے 1981 میں ایک کتاب آئی تھی جس میں یہ پریڈکشن آئی تھی۔ اس کے بعد سمپسن کی سیریز 1993 میں کوئی ایک آؤٹ بریک کے بارے میں بات کی گئی۔ اس کے بعد جناب 2008 میں سلویا براؤن کی کتاب تھی جس کا بڑا ذکر آیا، بڑے اس کے صفحوں کی کاپیاں لوگوں کو بھجواتے رہے واٹس ایپ کے تھرو۔ اس کے بعد ایک اور 2011 میں تھرلر آئی تھی کنٹیجن کے نام سے، تو وہ میرا خیال ہے بڑی زبردست فلم، موسٹ واچ بھی تھی۔ اس کے بعد سمپسن کے اندر ہی ایک اور ساؤتھ کورین کا کوئی ٹی وی شو تھا مائی سیکرٹ ہیریس کے نام سے، اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کی چیزیں آتی رہیں۔ اس کے بعد بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت زیادہ اس پہ آرٹیکلز آتے رہے، یہاں تک کہ بل گیٹس کی سب سے آخر میں 2018 کے اندر تقریباً بل گیٹس کی ٹیڈ ٹاک بہت مشہور ہوئی۔ اچھا یہ تو چلے 2018 کی بات۔ 2019 کے اکتوبر کے اندر جان ہاپکنز سینٹر ہے ہیلتھ سیکیورٹی کا، اس کے اندر ایک وار گیم بھی کھیلی گئی۔ آپ کو تو جنگوں کی تیاری کے لیے آرمی وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے، وار گیمز ہوتی ہیں، ان کی ایک سیمولیشن پورا ایسے ہی کیا جاتا ہے تیاری جیسے کہ جنگ ہو رہی ہے۔ تو ایک پوری کی پوری وار گیم کی گئی جو کہ ہیلتھ سیکیورٹی کے حوالے سے تھی کہ اگر کوئی اس طرح کی بایو وار کا اٹیک ہو جاتا ہے اور کوئی کرونا وائرس یا کوئی دنیا پہ آ جاتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا۔ اب یہ ہائپوتھیسس مفروضہ تھا اور یہ 2019 کے اکتوبر کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ سچ ثابت ہو گیا، یعنی کہ اس وقت تو یہ کوشچن تھا کہ واٹ ایف، تو اب تو میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ واٹ ایف کیا، اب تو واٹ ناؤ واٹ، اب کیا کریں، اب تو ہو گیا۔ اچھا بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نا یہ سارا جو میں نے آپ سے شیئر کیا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ میں نے آپ سے اس لیے شیئر کیا کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ انفارمیشن تو آ جاتی ہے، یہ دور تو انفارمیشن کا دور ہے۔ اس میں سے کئی لوگ انفارمیشن اس لیے بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس پہ واہ واہ ہو جائے گی، کچھ ریسرچر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جتنی انفارمیشن آج ہے، آپ کے خیال میں جب سے یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ میں نے آپ سے ڈیٹس بتائی ہیں کہ جناب یہ کب سے شروع ہوا ہوا ڈرامہ، اس طرح کی موویز بن رہی ہیں، اس طرح کی کتابوں میں آ رہی ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں اس کے بارے میں احساس نہیں تھا کہ کچھ ہونے والا؟ یعنی کہ اگر اس وقت ہم اس کے بارے میں بات کر وقت سے پہلے اگر بات کی جائے تو چلیں وہ تو ایک سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تیاری کرتے ہیں۔ لیکن جب وقت گزر جائے اور ہم اس کے بارے میں جی اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہو گیا، اب آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں نا جی وہ 2018 کی کتاب میں یہ تھا، 2010 کی کتاب، اب آپ مجھے بتائیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ ہاں جی یہ ڈرامہ ہے تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ جناب یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اچھا تو بیسیکلی جو آج ہم ریسرچ کر کے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ تو وقت سے پہلے کرنا چاہیے تھا، تو پھر تو چلیں آپ کو کسی فائدہ اس کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی بھی
پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے نا ریئیکٹیو معاشرے ہیں اور ہم ان چیزوں پہ ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے جیسے کہا کہ اگر یہ سچ بھی ہے, اس میں کانسپریسی بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے, اس میں جناب فارمرز بھی انوالو ہیں, اس میں ڈاکٹر, سارا کچھ جو آج کے نیٹ پہ ہے, سوشل میڈیا پہ ہے, جو لوگ چیخ رہے ہیں, اگر یہ سب کچھ ٹھیک بھی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اور میں کیا کر لیں گے اس کے بارے میں. وقت سے پہلے اگر ہم اس کے بارے میں بات کرتے یا ایز گورنمنٹس بات کرتے یا ایز عوام بات کرتے تو چلیں پھر تو کچھ ہو سکتا تھا نا. اب تو ہم وی آر ڈیپ انٹو دس. تو اس طرح کی ٹائمنگ جو سی ہوتی ہے نا چیزوں کی بڑی اہم ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ بات 2 سال 4 سال پہلے ایک چیز کا پتہ اور ٹائم مل جاتا ہے تو پھر تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. لیکن جب ایشو آ جائے تو اس کے اوپر اگر ہم یہ بیٹھ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ سازش تھی, تو آپ خود سوچیں نا, جنگ ہو گئی, اٹیک ہو گیا, اب آپ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے سازش کیا ہے, یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے یا جنگ کے آگے جو ہونے والا ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ہم سے ہمیشہ سے غلطی ہوتی ہے اور یہی میرا سب سے بڑا ایشو ہے کہ جناب آپ لوگ چاہے یہ کہیں کہ اس سے اکنامک ایک ریسیشن لانا مقصود تھا یا اس سے جناب ایک ویکسینیشن لانا مقصود تھا یا 5G کے ٹاورز لگانا مقصود تھا, جو بھی ہے یہ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں, سارے کے سارے مل کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن میری اور آپ کی زندگی اس سے بدلنی نہیں ہے. اور بدلنی اسی چیز سے یہ ہے کہ ہم اوور کل کر دیتے ہیں اس چیز کو, کہ پازیٹیوٹی کو, کہ ہاں جی بہت پازیٹیوٹی ہے, ہم اس کو گزر جائے گا جی, حالات ٹھیک ہو جائیں گے جی. اور ایک طرح کا ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, ڈائگنوسٹک کو نہیں چھوڑتے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, اور اپنے آپ کو کنفیوز رکھتے ہیں. دوسری طرف اوور کل کرتے ہیں پازیٹیوٹی کو کہ اور چلو جی گزر جائے گا, یعنی کہ ہم سارے کے سارے بیٹھ کے اس کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آج کل آپ کو پتا سارے لاک ڈاؤن ہے, ہر بندے کے پاس وافر ٹائم ہے, ہر طرح کے میسیجز پڑھنے کا, ہر طرح کے ٹی وی پروگرام دیکھنے کا. ہر آدمی اس وقت اس پہ گرو بنا ہوا ہے, ہر اس پہ کے اوپر کمنٹ دے رہا ہے, اس پہ لمبی لمبی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. لوگ بازی لے جانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی نئی ان کو چیز پتہ چلتی ہے, انفارمیشن, تو وہ فٹافٹ شیئر کرتے ہیں بازی لے جانے کے لیے کہ دیکھو سب سے پہلے میرے پاس شیئر آ گئی. تو یہ اتنے سارے کے سارے اگر گروز تھے تو یہ 10 سالوں سے جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو اس وقت ان کو سمجھ کیوں نہیں آئی, اس وقت انہوں نے اس پہ ریسرچ کیوں نہیں کی. اور آج اگر یہ بیٹھ کے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, تو اس سے فرق تو کچھ نہیں پڑنا. فرق تو اس چیز سے پڑنا ہے کہ آر وی ریڈی ٹو کیٹر. یہ جو ہونا ہے اس کے بعد, جن لوگوں نے یہ تیاری کی ہے یا جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, انہوں نے کچھ تو سوچ کے کیا ہوگا, انہوں نے کچھ تو اس میں سے چاہا ہوگا, ان کا کچھ تو اس میں سے اس کا آبجیکٹیو ہوگا. تو کیا ہم میں سے کوئی یہ سوچنا چاہے گا کہ وہ آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں, اور کیا اگر وہ آبجیکٹیوز ہیں تو اس کا ہماری دنیا پہ, ہماری لائف کے اوپر کیا اثر آئے گا, اور کیا اس اثر کو جو ہماری زندگی پہ آئے گا اس اثر کو سنبھالنے کے لیے ہم تیار ہیں. دیکھیں بعض بار نا ایکسیس انفارمیشن جو ہوتی ہے نا وہ بھی ڈینجرس ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہمارے پاس اس ایکسیس انفارمیشن کو معنی دینے کی صلاحیت موجود نہ ہو اور بمبارڈمنٹ کر دی جائے آپ کو, تو ایکسیس انفارمیشن سے آپ کو پتہ ہے کہ کنفیوز بندہ ہو جاتا ہے. اور آپ کے خیال میں یہ جو جتنی آج انفارمیشن لیک ہو رہی ہے, بڑے بڑے اسٹرانگ قسم کے جملے اور بڑے بڑے اسٹرانگ قسم کے اور بڑے بڑے نام فیلڈ کے, وہ آ کے اس میں انفارمیشن دے رہے ہیں اور اپنے اپوننٹس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کانسپریسی کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ مثلا یہ اگر میڈیا کا بھی نام اس میں آتا ہے کہ میڈیا خود بھی شامل ہے اس کے اندر, کئی دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ جی اتنے لوگ مر ہی نہیں رہے, یہ سب ڈرامہ کھیلا گیا, یہ عام لوگ مر رہے تھے تو انہوں نے جناب میڈیا کے تھرو مل کے جان بوجھ کے ایک ہائپ کریٹ کیا, اصل آبجیکٹیو کچھ اور ہے. تو کوشچن پھر وہی آ جاتا ہے, اتنی انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کو صرف دیکھا جا رہا ہے, آپ کا ریئیکشن دیکھا جا رہا ہے, آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ اصل ٹیسٹ نہیں ہے, اصل گیم تو کچھ اور ہے.
تو اگر یہ آپ اس چیز کے اوپر ٹائم نہ ضائع کریں اور اس پہ بیٹھ کے ڈسکشن فورمز نہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور اس پہ تھوڑا سا سوچنا شروع کر دیں کہ اس انفارمیشن میں اگر ایسا ہو گیا تو کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو اس کے لیے، یا ایسا ہونا ہوا تو کیا اس ہینڈل کو، اس چیلنج کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس صلاحیت ہے ایز اے ملک، ایز اے معاشرہ، ایز اے انڈیویجول۔ اگر یہ ریسیشن آ گیا، اگر اتنی نوکریاں چلی گئیں، اگر ویکسینیشن کا آ گیا، اگر کرونا کی وجہ سے ماس کلنگ ہو گئی، اگر 5G کا ایشو تھا، تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو میرا خیال ہے اس طرح کی اگر آپ آپس میں بیٹھ کے یہ سوچیں، اس سے تو کوئی آپ کی زندگی کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن خالی اس طرح کی باتیں کرنے سے، پوچھنے سے کہ جی آپ کا کیا خیال ہے، میں آج اپنا خیال شو کروں گا، شام کو تھوڑی دیر میں آپ کو ایک نیا کوئی پیس آف انفارمیشن آ جائے گی اور پھر اس پہ بحث شروع ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ لیٹس ٹرائی ٹو بی لٹل مور ریزنیبل اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ اور انفارمیشن اب تو یہ ہو گیا، اب اس سے غرض کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اب تو اس سے غرض ہے کہ بھائی اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ اسپینڈنگ آور انرجیز ان ٹرائنگ ٹو فورسی کیسا فیوچر ہوگا، اور اس فیوچر تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے آپ ہپوتھیسس 1 اگر ایسا ہو جائے یا ایسا ہو جائے یا ویسا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو، یعنی کہ بعض ایسے سوال ہوتے ہیں جن کو دل یہی کرتا ہے کہ آدمی کھول کے بات کرے، لیکن کھول کے بات کرنے سے اور لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے۔ تو کئی ایسے سوال ہوتے ہیں جس کا دل کرتا ہے یار بند ہی کر دو، اس ٹاپک کو کلوز کر دو، کیونکہ بعض آپ کو خود نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کنفیوژن ہے۔ آپ کو سوچیں کہ کئی ایسے سوال ہیں، میرا ان کے ایک پروگرام 19 تاریخ کا لگا ہوا ہے، اور میں نے اس کے اوپر ایک بات کہی، اس وقت آپ کو پتا اتنے حالات نہیں خراب تھے، لیکن میں نے ایک دفعہ بات سوچ کے کی ہے، اور آج 8 تاریخ ہو گئی اپریل کی، میرا اس کے بارے میں کوئی ویو چینج نہیں ہوا، وہ ادھر کا وہ ویو ہے، اور بلکہ جو حالات کریٹ ہوئے ہیں وہ ثابت ہو گیا کہ وہ ویو جو میرا تھا 19 تاریخ کا وہ ٹھیک تھا، میں آپ کو ذکر بھی کر دوں گا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ سوچ کے بات کریں گے، یہ تصویر روز بدلتی چلی جائے گی، روز آپ کو نئی انفارمیشن ملے گی، اور بعض دفعہ اس بتا رہا ہوں آپ کو، پریڈکٹیو پروگرامنگ کا یہ ٹول ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو اگر یہ انفارمیشن بتا دی جائے، ان کو پتہ ہے کہ جی ایک دنیا ہے جنہوں نے 2018 کی بل گیٹس کی کلیئر کٹ سپیچ کے بعد کچھ نہیں کیا، 2010 کی کتاب کے بعد کچھ نہیں کیا، تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب اتنا کچھ ہو گیا، اب آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ آپ کی ہر موومنٹ کو نوٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ علماء کیا کہیں گے، میڈیا کیا کہے گا، انٹلیکچوئلس کیا کہیں گے، عوام کیسے ایکسیپٹ کرے گی، اور آپ وہی بے وقوفی دوبارہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم ٹو انٹروسپٹ۔ یہ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے سوچنے کا، ہمیں انفارمیشن کو ہینڈل کرنا تو آتا نہیں ہے، انفارمیشن کو شیئر کرنا آتا ہے، پڑھنا ضرور آتا ہے، اس میں سے معنی نکالنے نہیں آتے۔ میرا خیال ہے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ اس انفارمیشن میں سے جو آپ کو ملی ہے، جو فلڈڈ انفارمیشن ہے، سنتھسائز کیجیے، اس میں سے معنی نکالیں کہ یہ دنیا کیسی ہوگی، اور اس کے لیے کچھ کریں تاکہ آپ اپنے، جب آپ کو لگے نا آپ کو کنٹرول ہے آپ کو اپنی لائف کے اوپر، تو آپ کو تھوڑا سا فیئر کم ہو جاتا ہے، آپ اس کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو لگے کہ یار وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ، تو آپ اور فیئرفل محسوس کرتے ہیں، اور بیچارے محسوس کرتے ہیں، سیلف پٹی میں رہتے ہیں۔ پرابلی دس از واٹ دے وانٹ، کہ آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی کر دیتا ہے، بیکاز یو آر سو ویک کہ آپ نے وہ چیزیں سیکھی نہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو کم، کیا ہوا، کس نے کیا، اس پہ کم ٹائم لگائیں، اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا میں اس کے لیے تیار ہوں، اس پہ زیادہ ٹائم لگائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا۔ ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں۔ کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر، ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ آپ ساروں کا، نیو سبسکرائبرز ہیں، جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے، فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ
इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483742 पर। ये ऑफर्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फायज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फायज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फायज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फायज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।